آج پاکستان کی عوام پوچھتی ہے کہ اگر چوری ہوئی تھی, اگر کرپشن ہوئی تھی, اگر منی لانڈرنگ ہوئی تھی, اگر بار پیسہ غیر قانونی طور پر پڑا ہے تو 4 سال میں وہ کرپشن ثابت کیوں نہیں ہوئی, وہ پیسہ واپس کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے تھے, یہ الزام لگا رہے تھے. اور آج بھی یہی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں, یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کارکردگی صفر ہے. یہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو روز دھمکی, گنڈا گردی, اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ دے. استعفیٰ تو آپ کو دینا چاہیے تھا اس وقت جب اقتدار سے چمٹے ہوئے تھے اور 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا, 43,000 ارب کا قرضہ لیا, مہنگائی کی شرح 16% پر پہنچائی, ترقی کی شرح منفی کی, اور آج بھی وہ 2018 سے کم ہے. استعفیٰ آپ کو دینا چاہیے تھا. آپ نے کشمیر فروشی کی, استعفیٰ آپ کو دینا چاہیے تھا. اور آج الیکشن کمیشن آپ سے مانگے, پوچھے سوال تو الیکشن کمشنر دے, چیف الیکشن کمشنر دے استعفیٰ. کیوں؟ اور چیف الیکشن کمشنر آپ سے پوچھے فورن فنڈنگ 70 لاکھ ڈالر کا حساب مانگے منی لانڈرنگ کا, جو آپ کی جیبوں میں گیا, جو آپ کے پرسنل اکاؤنٹس میں گیا, جو اوورسیز پاکستانیز نے دیا, اور اس کے بعد جو غیر قانونی فنڈنگ جو آپ نے غیر ملکیوں سے لی اس کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا, جو اسٹیٹ بینک نے ڈیٹا الیکشن کمیشن کو دیا, وہ آپ کا فیصلہ آنے والا ہے. تو الیکشن کمیشن دے استعفیٰ اور کرائے الیکشن. کیوں کرائے الیکشن؟ الیکشن ہوں گے مقررہ وقت پر. عمران خان کو الیکشن نہیں, عمران خان کو شہباز شریف کی کارکردگی سے ڈر لگتا ہے. عمران خان کو شہباز شریف کے خدمت کے جذبے سے ڈر لگتا ہے. عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ 2 ہفتے میں چینی 85 روپے سے 70 روپے ہو گئی ہے. عمران خان کو یہ پتا ہے کہ 2 ہفتے میں آٹا 550 سے 400 روپے ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ آج لوگ میٹرو پہ باعزت طریقے سے, جو 4 سال سے منصوبہ بند تھا, وہ 5 دن میں چلا کر آج لوگ پشاور موڑ, فیض آباد, راول پنڈی, اسلام آباد سے جو 2-3 ہزار روپیہ ٹیکسی کا دے کر جاتے تھے, آج میٹرو پہ باعزت سواری پہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کو بات پتا ہے. اور عمران خان صاحب کو یہ بات بھی پتا ہے کہ جو بجلی لوڈ شیڈنگ, مہنگی بجلی, جو 27 پلانٹس بند تھے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, وہ 2 ہفتے میں پلانٹس بھی چل رہے ہیں, عوام کو بجلی بھی مل رہی ہے, لوڈ شیڈنگ میں کمی بھی آ رہی ہے. اور جس طرح 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر گئے تھے, آئندہ اگر 18,000 میگا واٹ بجلی بنا دی شکل کوئی یاد نہیں کرے گا. ان کو اس بات کا پتہ ہے, اس لیے یہ جو ہے نا الیکشن کی گردان یہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اصل میں ان کو الیکشن نہیں چاہیے, اصل میں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر پاکستان یہ کولیشن گورنمنٹ اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہ گئے, وہ کولیشن گورنمنٹ جو وفاق کے حقوق کا بھی محافظ ہوگی اور جو پاکستان کے ریلیف کی بھی محافظ ہوگی. اور اگر یہ ترقیاتی منصوبے, اگر مہنگائی اسی طرح نیچے آتی رہی, اگر روزگار کے منصوبے پاکستان کی عوام کو مل گئے, تو عمران خان صاحب سے تو ابھی سوال ہو رہے ہیں, اس کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے الیکشن کمیشن کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی عوام کو بھی بتانا چاہتی ہوں اور عمران خان صاحب کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ خوف صرف شہباز شریف کی مقبولیت کا ہے, خوف صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے خدمت کے جذبے اور کولیشن گورنمنٹ کے خدمت کے جذبے اور ترجیحات کا ہے. الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوگا. اور جو IMF اور جو معیشت کے اندر دہشت گردی کی ہے, جس قسم کی دہشت گردی کر کے گئے ہیں, جو آج پاکستان کی عوام اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے, چاہے وہ بے روزگاری ہو, چاہے وہ مہنگائی ہو, چاہے وہ مفلسی ہو, چاہے وہ آٹا ہو, چینی ہو, بجلی ہو, گیس ہو, وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے آج مہنگی ہے. یہ ان کو بات پتہ ہے. اس لیے اس پر کوئی تقریر نہیں, اس پر تو کوئی جواب نہیں. الیکشن کراؤ. کیوں کراؤ الیکشن؟ اور اگر الیکشن کرانے کا کوئی جذبہ رکھتا ہے نا, تو وہ رکھتے ہیں جن کو یہ بات کا یقین ہے کہ اگر RTS نہیں بیٹھے گا, اگر ڈسکا کی دھند نہیں چھائے گی, اگر الیکشن کمیشن کے ڈبے نہیں اٹھائے جائیں گے, تو پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون جو 2018 میں بھی الیکشن جیتی تھی, اور انشاءاللہ اگلے آنے والے الیکشن بھی پاکستان کی عوام ان کو
जीतने देगी। उसके बाद कहते हैं मेरे जमाने में, नहीं कह रहे हैं कि मेरा ब्लैकआउट हो रहा है, मेरा ब्लैकआउट किया जा रहा है, और फिर कह रहे हैं मेरे जमाने में ब्लैकआउट नहीं होता था। आपके जमाने में ब्लैकआउट नहीं होता था? आपके जमाने में ब्लैकआउट नहीं, सहाफियों की पसलियां तोड़ी जाती थी, सहाफियों को गोलियां मारी जाती थी, सहाफियों को अगवा किया गया, सहाफियों के प्रोग्राम्स बंद कराए गए, चैनल्स की बंदिश कराई गई, सहाफियों को जेलों में डाला गया, सहाफियों के ऊपर नैब के केसेस बनाए गए, और आज कह रहे हैं कि मेरे जमाने में ये नहीं होता था। एक तो मीडिया की सेंसरशिप, जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी थी, वो किसके जमाने में आ रही थी इमरान खान साहब? वो आपके जमाने में आ रही थी कि जिसको जो कंट्रोल ना हुआ, जिसकी आर्म ट्विस्टिंग ना हुई, आपकी बदमाशी से इनकार किया, मीडिया वर्कर्स को बेरोजगार किया गया, मीडिया हाउसेस के को माशी तौर पर कंट्रोल किया गया और उन्होंने ले ऑफ किया लोगों को। वो सहाफी जिनके घर में आज रोटी नहीं है, वो आपके जमाने में हुआ। वो सहाफी जिनको पे तशद्दुद हुआ, गुंडागर्दी हुई, वो आपके जमाने में हुई। वो सहाफी जिनके प्रोग्राम्स बंद किए गए, वो आपके जमाने में हुए। अगर इस मुल्क में पाकिस्तान की आवाम से रोटी छीनी गई, चीनी छीनी गई, आटा छीना गया, महंगी बिजली गैस ली गई, तो वो आपके जमाने में हुआ। अगर मुल्क की 75 साल तारीख में किसी ने कश्मीर की तरफ आंख उठाकर मोदी ने देखा, तो कश्मीर फरोशी आपके जमाने में हुई। अगर मुल्क के अंदर आज मईशत तबाह है, अगर मईशत को गुलाम बनाया गया, तो वो आपके जमाने में हुआ। इसलिए ये लेक्चर ना दें कि आपके जमाने में क्या होता था। पाकिस्तान की अवाम 2 हफ्ते पहले की बात भूली नहीं है, अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं, और आपकी गलाजत और आपका गंद साफ कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद ये जो अभी आज वो मेरा ख्याल है 60-70 लोग होंगे, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 100 कर लें लाहौर में, और जो बातें कर रहे हैं अभी खड़े होकर कि मेरे ज़माने में सहाफ़त कितनी आज़ाद थी, तो वो सहाफ़ी मेरे सामने भी बैठे हैं, मीडिया हाउसेस भी चल रहे हैं, और जो बात करते हैं मेरा ब्लैकआउट हो रहा है, वो ब्लैकआउट हो रहा आपका पाकिस्तान की आवाम कर रही है, पाकिस्तान की सियासत से, जिनको आपने बेरोज़गार किया है। मीडिया पे आपका ब्लैकआउट नहीं हो रहा, क्योंकि मीडिया आजकल जो हुकूमत है, ना वो इजहार राय पर पाबंदी पे बिलीव करती है, ना वो सेंसरशिप पे बिलीव करती है। और आज जब स्टैंडिंग कमेटी सेनेट का इजलास हो रहा था, तो उसमें भी ये बात उठाई गई, और उसमें फैसल जावेद साहब ने जब पेमरा से सवाल किया, क्योंकि वजारत है वो हमारे ज़माने में जब भी होती है पेमरा आज़ाद होता है, इस तरह पेमरा जकड़ा नहीं होता जिस तरह आपके ज़माने में था। तो उससे डेटा मांगा गया जब, तो कोई डेटा नहीं था कि किस केबल के ऊपर बंदिश थी। तो ये झूठ, आपके जो झूठ है ना, वो अब आप झूठ बोल बोल के सियासत नहीं कर सकते। अब आप लोगों की पगड़ियां उछाल कर सियासत नहीं कर सकते। अब आप अपनी कारकर्दगी का जवाब दें और फिर सियासत करें। इसलिए ब्लैकआउट और पाकिस्तान की सियासत से हो रहे हैं। ब्लैकआउट आपको पाकिस्तान की आवाम कर रही है। ब्लैकआउट अगर आपको कोई कर रहा है तो वो आपकी कारकर्दगी कर रही है। आपका वो अमाल नामा जो पाकिस्तान की आवाम को दोनों हाथों से कार्टल्स और माफिया को दाएं और बाएं बिठाकर लूटा, वो आपका ब्लैकआउट हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि इलेक्शन क्यों कराओ, क्योंकि अभी तो 2 हफ्ते की कारकर्दगी, और इंशाअल्लाह इस काबीना की, इस हुकूमत की, तमाम कोएलिशन पार्टनर्स की तरजीह सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया जाए। 4 साल हर शोबा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम हो, टीचर्स हो, नर्सेज हो, जो शोबा जो इनकी माशी दहशत गर्दी का शिकार हुआ है, उसको इंशाअल्लाह हम रिलीफ देंगे। और आखिर में कह रहे हैं डोनाल्ड लू ने एम्बेसडर को बुलाकर धमकी दी। ये तकरीर फरमा रहे थे आज। वो कागज़ इसलिए लहराया जा रहा है क्योंकि वो कागज़ जो लहराया जा रहा है ना साजिश का,
وہ اس لیے لہرایا جا رہا ہے کہ کارکردگی کا صفحہ خالی ہے، اس کے اوپر ایک لائن بھی نہیں ہے. 1 کروڑ نوکری میں سے 1 کروڑ نوکری بھی درج نہیں ہے. 50 لاکھ گھر میں سے اس صفحے کے اوپر ایک گھر بھی درج نہیں ہے. معاشی ترقی، مہنگائی کے وہ کالے انڈیکیٹرز ہیں جس کا آج پاکستان کی عوام خمیازہ بھگت رہی ہے. 1 میگا واٹ بجلی اس کارکردگی کے صفحے پر درج نہیں ہے، بلکہ جو بجلی تھی وہ ان سے مرمت نہیں ہو سکی. تو اس خالی صفحے کارکردگی کے اوپر سازش کا بیانیہ، وہ بھی جھوٹا، وہ کتنی دیر چلاؤ گے؟ کتنی دیر چلے گا؟ ڈونلڈ لو نے اگر دھمکی دی تھی تو پھر 7 تاریخ کو میٹنگ ہوئی تو 8 تاریخ کو دھمکی دی تھی اگر آپ کے بقول، تو 28 تاریخ کو یاد آئی. اور 16 مارچ کو اسی ڈونلڈ لو نے جو آپ کے مطابق دھمکی دی تھی، تو 16 مارچ کو کی نوٹ سپیکر کیوں بلایا تھا عمران خان صاحب؟ وہ تو دھمکی دے رہا تھا آپ کو. اور یہ کون سی دھمکی ہے؟ یہ کون سی انٹرنیشنل بیرونی دھمکی ہے جو آپ کو بلا کر، آپ کے سفیر کو بلا کر بتایا آؤ بتائیں ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی تو شرم کریں، کوئی تو آپ میں عقل ہونی چاہیے کہ یہ اس قسم کا جو بیانیہ ہے یہ نہ پاکستان کی عوام اس پہ یقین رکھتی ہے، اور آپ یہ کتنی دیر کاغذ جو ہے وہ لہرا لیں گے. بات یہ ہے کہ دھرنے میں فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی، کرسی پر مسلط رہ کر، معاشی دہشت گردی کر کر، ملک کو غریب کر کے، عوام کو بھوکا کر کے، عوام کو مفلس کر کے، کشمیر فروشی کر کے، گیس، آٹا، دوائی مہنگی کر کے، روٹی، آٹا، چینی عوام سے چھین کر، ملک کے لیے 43,000 ارب کا قرضہ چھوڑ کر، مہنگائی کی شرح 16% پر، ترقی کی شرح منفی سے 4% پر رکھ کر کہتے ہو سازش کوئی اور کر رہا ہے. اگر اس ملک میں کسی نے عوام کے خلاف کرسی پر مسلط ہو کر سازش کی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. اس لیے یہ نہ کاغذ لہراؤ، وہ کارکردگی کا صفحہ بھرنے کی کوشش کرو جو پاکستان کی عوام اس خالی اور ان کو جواب دو کہ جو وعدے کیے تھے، جو دعوے کیے تھے، اس پہ بھی جھوٹ بولا. اپوزیشن سیاسی مخالفین کے خلاف تو جھوٹ بولا، جھوٹے الزامات لگائے، لیکن جو دعوے اور وعدے پاکستان کی عوام سے کیے تھے وہ صفحہ بھی خالی ہے. ان صفوں کو بھرو، ورنہ پاکستان کی عوام جس طرح تمہارا بلیک آؤٹ کرے گی تو پاکستان کی تاریخ میں بھی تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. جی شاکر عباسی صاحب نیو نیوز سے. میڈم اسٹیج کے علاقے کے باوجود عمران خان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور آج وہ 20 لاکھ لوگوں کو انتباہ لانے کی کال بھی دے چکے ہیں. اس کی جو مطالبہ ہے سپریم کورٹ میں اوپن لائک کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.